بسم اللہ الرحمن الرحیم شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے تمہارے لیے اس جنت کے وعدے ہیں، اس جنت کی بشارتیں ہیں، اس جنت کا اعلان ہے جس کا تمہارے ساتھ دنیا میں وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے، آخرت کے اندر بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ وہ جنت ہے لوگوں جس میں انسان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کرے گا۔ اگر مصیبتیں آئیں اور آئیں گی، اللہ کی قسم یہ توحید کا راستہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں یا علی مدد نہیں کہوں گا، جب بھی آواز نکالوں گا یا اللہ مدد کی، پھر لوگ آپ کو سینے سے لگائیں گے، لوگ آپ کو ہار پہنائیں گے، لوگ آپ کو محبتوں سے پیش کریں گے۔ نہیں، اللہ کی قسم جب توحید کا آواز لگاؤ گے، قوم بھی دشمنی کرے گی، ماں باپ بھی دشمنی کریں گے، دوست بھی دشمن ہو جائیں گے۔ کیوں؟ توحید نام ہی اس بات کا ہے کہ یہ بندہ ساری دنیا سے لڑتا ہے ایک رب کی محبت کے لیے۔ چند دن پہلے ہی مجھے انڈیا سے ایک بھائی کا فون آیا کہ ہمارے ہاں کوئی 20-25 نوجوان آپ کی سیڑھیاں سن کے اللہ کی توحید کو سمجھنے والے بنے، پورا قوم، پورا قبیلہ، پورے گاؤں نے ان کا بائیکاٹ کیا اور کہا یہ تو وہابی ہو گئے ہیں، اور ہمارے تو 7 نسلوں میں کوئی وہابی نہیں تھا، اور ان بیچاروں کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ ماں باپ خود ان کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے کہ ہمارا بیٹا کافر ہو گیا، وہابی ہو گیا، مرتد ہو گیا، پوری قوم دشمن ہے، پورا قبیلہ دشمن ہے۔ لیکن اللہ کی قسم ان غموں کے بعد، ان پریشانیوں کے بعد پھر اللہ کی جنت کی وہ نعمتیں ہیں جن کا اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہر کلمہ پڑھنے والا یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس زندگی کے اختتام پہ اس کا شمار ان خوش نصیبوں میں ہو جائے جن کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ مالک اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جہنم سے بچا کر اہل جنت میں شامل فرمانا۔ قربان جائیں امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر آپ نے اپنی امت کے لیے جنت میں جانے والے تمام اسباب، تمام اعمال، تمام ذرائع امت تک پہنچا دیے۔ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، وہ کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جہنم میں لے جا سکے الا کہ تمہیں ڈرا دیا گیا ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے الا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے۔ ان اعمال میں سے ایک بہت بڑا عمل جو انسان کے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، وہ حق کو سمجھ جانے کے بعد، دین کو سمجھ جانے کے بعد، اسلام کو سمجھ جانے کے بعد پھر استقامت، ڈٹ جانا، قائم ہو جانا۔ یہ مسئلہ کلام الہی سے ثابت ہے، یہ مسئلہ حدیث مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ مسلمان کو جب یہ خبر ہو جاتی ہے کہ یہ بات شریعت محمدیہ کی ہے، شریعت اسلامیہ کی ہے، اللہ مالک کی ڈیمانڈ اور مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ یہی ہے، تو پھر وہ اپنے اس مسئلے پہ ڈٹ جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے،
قوم کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی، وہ استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے، ہر کسی کو ناراض کر لیتا ہے، نہ عرش والے کو ناراض کرتا ہے، نہ مدینے والے کو ناراض کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو استقامت وہ عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے جا سکتا ہے، وہ پریشانیوں کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ اس سوچ کے اندر نہیں ڈوبتا کہ اگر میں نے توحید کو سمجھ لیا، اس پہ قائم ہو گیا، میں نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد میری گردن خالق و مالک کے علاوہ کسی ہستی کے سامنے نہیں جھک سکتی، برادری کیا کہے گی، قوم کیا کہے گی، قبیلے والے کیا کہیں گے، لوگوں کا اثر کیا ہوگا، میرے اوپر مشاکل اور مصائب کس طرح کے ٹوٹیں گے، وہ کہتا ہے مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب پوری دنیا ناراض ہوتی ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں، ایک ہستی عرش والی ذات وہ ناراض نہ ہو، کیونکہ جس سے اللہ راضی ہو گیا پوری کائنات بھی ناراض ہو جائے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آئیے صحیح مسلم میں پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہیں، حدیث نمبر 159۔ ایک صحابی آتے ہیں اور مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، اسلام میں مجھے کوئی ایک ایسی بات سکھا دیجئے جو آپ کے بعد پھر میں کسی اور سے اس کا سوالی نہ بنوں، میری پیاس باقی نہ رہے، میں کسی اور سے پوچھتا نہ پھروں، مجھے ایک ایسا مسئلہ یاد کروا دو، ایک ایسی بات یاد کروا دو، آپ سے پوچھنے کے بعد پھر کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ ہو۔ تو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال قل آمنت باللہ ثم استقم، پیارے حبیب نے فرمایا یہ اعلان کر میں اللہ پر ایمان لے آیا، میں نے اللہ کو مان لیا، میں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، پھر اس پہ ڈٹ جا، پھر یہ نہ دیکھ کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد قوم کیا سلوک کرے گی، معاشرہ کیا سلوک کرے گا، حکومتیں کیا سلوک کریں گی، دوست کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، کسی کے ماتھے پہ کتنے بل پڑیں گے، نہیں، جب اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو تسلیم کر لے، مولا و مالک کی وحدانیت کو سمجھ لے، ثم استقم، پھر ڈٹ جا اس پہ، پھر قائم ہو جا اس پہ، پھر مضبوطی سے جم جا اس پہ، یہ وہ عظیم مسئلہ ہے جو اس طرح اختیار کرتا ہے، جو اس طرح اسلام کے اوپر قائم ہو جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت ہے۔ ملے گا کیا؟ اہل ایمان اگر اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے بعد مسلمان اس پہ قائم ہو جائے، کسی کی ناراضگی کو خاطر میں نہ لائے، کسی کی پریشانی کو اپنے دین کے بدلنے کا ذریعہ نہ بنائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئیے مالک کا کلام سنتے ہیں، مولا فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ اعلان کیا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہماری بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں رزق دیا وہ اس دنیا میں بھی دے گا، جو ماں کے پیٹ کے اندر حاجت روا و مشکل کشا تھا وہ اس زندگی میں آنے کے بعد بھی وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جس نے یہ اعلان کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، پھر اس پہ قائم ہو گئے، پھر اس پہ جم گئے۔ چچا نے کہا کہ اگر تو نے بابا کی قبر کا طواف نہ کیا، قوم تجھے اپنے قبیلے سے نکال دے گی، کوئی تجھے رشتہ نہیں دے گا، کوئی تیرے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا۔ ثم استقاموا، اس نے کہا قوم کی ناراضگی آسان بات ہے، قوم سے نکال دیا جانا آسان بات ہے، لیکن اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر شرک نہیں ہو سکتا۔ ثم استقاموا، توحید کو سمجھنے کے بعد قائم ہو جانے والے، ڈٹ جانے والے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوگا، اللہ کے فرشتے نازل ہوں گے، اللہ کے فرشتے پیغام کیا لائیں گے؟ اللہ کے ملائکہ جو اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں وہ آ کر ان کو خوشخبری کیا سنائیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یہ اللہ کے ملائکہ، یہ اللہ کے فرشتے پیغام دے رہے ہیں، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، دکھ اپنے اوپر طاری نہ کرو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے بالجنہ، اس جنت کی جس سے اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ ایمان لانے کے بعد، توحید کو سمجھنے کے بعد
یہ مسئلہ یقینی طور پہ اپنے دل میں اتار لینے کے بعد کہ ہماری پیشانییں صرف خالق کے لیے جھکتی ہیں، ہمارا رکوع صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہماری نظر و نیاز کا مستحق اللہ ہے، امید اور خوف کا مستحق اللہ ہے، بھروسے ہوں گے تو اللہ پر، عبادات کا سارا ماجرا خالص ایک اللہ کے ساتھ۔ ثم استقاموا، جو اس توحید پہ ڈٹ جاتا ہے، اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے آگے پیغام دیتے ہیں، موت کے وقت یہ خوشخبریاں ملتی ہے، قبر کے اندر یہ خوشخبریاں ملتی ہیں، پریشان نہ ہونا، غم نہ کھانا، تمہارے لیے اس جنت کے وعدے ہیں، اس جنت کی بشارتیں ہیں، اس جنت کا اعلان ہے جس کا تمہارے ساتھ دنیا میں وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے، آخرت کے اندر بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ وہ جنت ہے لوگوں جس میں انسان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کرے گا۔ جنت، سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے جو آخری جنتی جب مالک اسے فرمائے گا جا تجھے اتنی بڑی جنت دیتا ہوں جتنی دنیا میں بادشاہ کی کسی کی بادشاہت ہوتی ہے، وہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں، تو مالک فرمائے گا میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ بندہ فوراً مانگنا شروع کر دے، مجھے یہ بھی عطا کر دے، مجھے یہ بھی عطا کر دے، مجھے یہ بھی عطا کر دے۔ مولا فرمائے گا یہ سب کچھ تجھے دیا، انسان کی تمنا ختم ہو جائے گی، مالک خود اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا۔ اولا تريد كذا، تجھے فلاں نعمت نہیں چاہیے؟ کہ اللہ ہاں یہ بھی چاہیے، جا تجھے یہ بھی عطا کر دی۔ تجھے فلاں نعمت نہیں چاہیے؟ اللہ یہ بھی چاہیے، جا تجھے یہ بھی عطا کر۔ سل منی کذا، اے بندے یہ بھی مانگ لے، اے بندے یہ بھی۔ اللہ اپنی نعمتیں یاد کروا رہا ہے اور بندہ اللہ مالک کی یاد کروانے پہ وہ سوال کرتا ہے اور مولا اس کو عطا کرتا ہے۔ جنت وہ عظیم نعمت ہے کہ جہاں پہ انسان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی اس کے دل میں خواہش ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم نے جو مانگنا ہے مانگو، یہ جنت ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ نعمت ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ کبھی محروم نہیں ہوگا۔ ملے گی کس کی طرف سے؟ اس جنت کا مالک کون ہے؟ یہ عطا کون کر رہا ہے؟ یہ انعامات کی بارش کس کی طرف سے ہے؟ مالک فرماتا ہے نزلا من غفور الرحیم، یہ میزبانی یہ ہے، یہ انعامات کی بوچھاڑ ہے غفور اور رحیم، مالک اور مولا کی طرف سے۔ توحید کو سمجھنے کے بعد پھر اس پہ قائم ہو جائیے۔ اکثریت کو آج کچھ لوگوں پر، کچھ ایسے افراد پہ بھی نظر پڑتی ہے جو توحید کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب اپنی قوم میں لوٹتے ہیں، اپنے ملکوں میں جاتے ہیں، اپنے معاشروں میں جاتے ہیں، توحید کو سمجھنے کے باوجود قوم اور برادری کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ جی بات تو ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے قبروں کا طواف منع ہے، چچا نہیں مانتا، سسر نہیں مانتا، ماموں نہیں مانتا، قوم نہیں مانتی، رشتوں سے انکار ہو گیا، مجھے گھر سے نکال دیا گیا، یہ ساری مصیبتیں کیسے برداشت کروں؟ جب یہ مصیبتیں ٹوٹیں تو یاد رکھنا سیدنا بلال پہ اس توحید کی وجہ سے کتنی مصیبتیں آئی تھی۔ یاد رکھنا امام الموحدین سیدنا ابراہیم علیہ السلام، قوم، باپ، قبیلہ سارا ہی دشمن بن گیا اور اٹھا کر آگ کے اندر پھینک رہے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرتے ہوئے آواز لگا رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا اللہ میرا کارساز ہے، میرا اللہ میرا دوست ہے، میرا اللہ میرا مولا ہے، اور جس کا اللہ مولا ہو اسے کسی اور مولا کی ضرورت۔ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، یہ ساری مصیبتیں توحید کے لیے برداشت کی، نتیجہ اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے لباس سیدنا ابراہیم کو بنایا جائے گا علیہ السلام۔ اگر مصیبتیں آئیں اور آئیں گی، اللہ کی قسم یہ توحید کا راستہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں یا علی مدد نہیں کہوں گا، جب بھی آواز نکالوں گا یا اللہ مدد کی، پھر لوگ آپ کو سینے سے لگائیں گے، لوگ آپ کو ہار پہنائیں گے، لوگ آپ کو محبتوں سے پیش کریں گے۔ نہیں، اللہ کی قسم جب توحید کا آواز لگاؤ گے، قوم بھی دشمنی کرے گی، ماں باپ بھی دشمنی کریں گے، دوست بھی دشمن ہو جائیں گے۔ کیوں؟ توحید نام ہی اس بات کا ہے کہ یہ بندہ ساری دنیا سے لڑتا ہے ایک رب کی محبت کے لیے۔ اگر اس پہ ڈٹ گئے، اگر اس پہ
قدم کو جما لیا، اگر لوگوں کے شرکیہ پروپیگنڈے کو اتار کے پھینک دیا اور کہا یہ جھوٹ ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر جنت ہے، اور جنت میں وہ کچھ ہے جس کا تصور بھی انسان کے دل و دماغ پہ نہیں آ سکتا۔ اگر کبھی پاؤں لڑکھڑائے توحید کو سمجھنے کے بعد، قوم و قبیلے کے معاملے، برادری کے معاملے، دوستوں کی پریشانیاں اگر کبھی قدم لڑکھڑانے لگے تو آؤ فرعون کی زوجہ، اس کے قصے کو اپنے سامنے رکھنا۔ فرعون ظلم کر رہا ہے، ہاتھوں میں کیلے میخیں گاڑ دی ہیں، ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اس پہ، اور جب اس کے ظلم سے تنگ آ جاتی ہے تو اپنے رب سے کہتی ہے اللہ اس ظالم سے جان چھڑا کے اپنے پاس میرا گھر بنا دے، مجھے جنت عطا فرما دے، اس ظالم کے ظلم سے مجھے بچا دے۔ مولا کو اپنی بندی پہ رحم آتا ہے، آزمائش ضرور آتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آزمائش نہ آئے، ہم کہیں ہم مسلمان ہو گئے اور اللہ خیر صلی اللہ ہمیں حلوے کی پلیٹیں مل جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ توحید کو سمجھنے کے بعد تو مصیبتوں کے انبار لگ جاتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ جو انسان ان آزمائشوں پہ صبر کرتا ہے، ان آزمائشوں پہ ڈٹ جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرعون کی زوجہ پہ آزمائشیں تو آئی، مصیبتیں تو آئی، کہاں محلات میں رہنے والی، کہاں ریشم پہ سونے والی، کہاں آنکھ کے ایک اشارے سے اس کے سامنے 20 ملازم اس کی خدمت کے لیے کھڑے ہونے والے، اور آج کیفیت یہ ہے کہ ہاتھوں میں اس کا اپنا خاوند میخیں گاڑ رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے۔ جب یہ مصیبتیں سر سے گزرتی ہیں، بڑھتی ہیں، اپنے رب کو پکارتی ہے، مولا کو اپنی بندی پہ ترس آتا ہے، زمین و آسمان کے سارے پردے ہٹا کر دنیا میں ہوتے ہوئے اس کو جنت دکھا دیتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑتی ہے۔ فرعون کہتا ہے انظروا الی ہذہ المجنونہ، اس پاگل کو دیکھو، میں اس پہ ظلم کر رہا ہوں، میں اس کو مار رہا ہوں، پیٹ رہا ہوں، اور یہ مسکرا رہی ہے۔ وہ ظالم نہیں سمجھتا یہ رب کی جنت کو دیکھ کے مسکرا رہی ہے، اور رب کی جنت چیز ہی ایسی ہے جس کی نظر اللہ کی جنت پہ پڑ جاتی ہے، دنیا کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی باپ کا پریشر، اگر کبھی قوم کی طرف سے آپ کے اوپر بوجھ پڑے کہ نہیں آپ کو محرم کے اندر عزاداری کرنی ہے، آپ کو حسین کے نام کی سبیلیں لگانی ہے، نہیں لگاؤ گے تو آپ پر یہ ظلم ہوگا، تو یاد کرنا فرعون کی بچیوں کی خادمہ تھی، آیا تھی، مسلمان ہو گئی تھی۔ فرعون کو پتہ لگا، پکڑ لیا گیا اس کو، اس کے بچوں سمیت اس کو حاضر کیا گیا، تیل کا کڑاہا گرم کیا گیا، اس کے ایک ایک بچے کو اس کے اندر پھینکا گیا، سارے بچے جل کے راکھ ہو گئے، آخری باری اس کی آئی۔ فرعون نے کہا ابھی بھی وقت ہے، یہ نعمت دنیا کی، یہ میرے محلات کی عزت تجھے مبارک ہو، ابھی بھی وقت ہے، اس رب کا انکار کر کے مجھے رب مان لے۔ تو کہا تیرا اور میرا رب تو اللہ ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی رب کی مخلوق ہوں، ہاں تجھ سے ایک گزارش کرتی ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب تو مجھے بھی تیل کے کڑاہے میں گرا دے، میں بھی جل کے راکھ ہو جاؤں، تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی قبر میں دفنا دینا۔ یہ ہے استقامت کا پہاڑ۔ دنیا کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا دیا، سارے آرام کو ٹھکرا دیا، ایک اللہ کی محبت کو اپنے دل سے نہ نکالا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ رب کی جنت کی سیر کرتے ہیں، بڑی پیاری خوشبو آتی ہے، پوچھتے ہیں جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملتا ہے یہ فرعون کی بچیوں کی آیا کی خوشبو ہے۔ مصیبتیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، غم آ سکتے ہیں۔ چند دن پہلے ہی مجھے انڈیا سے ایک بھائی کا فون آیا کہ ہمارے ہاں کوئی 20-25 نوجوان آپ کی سیڑھیاں سن کے اللہ کی توحید کو سمجھنے والے بنے، پورا قوم، پورا قبیلہ، پورے گاؤں نے ان کا بائیکاٹ کیا اور کہا یہ تو وہابی ہو گئے ہیں، اور ہمارے تو 7 نسلوں میں کوئی وہابی نہیں تھا، اور ان بیچاروں کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ ماں باپ خود ان کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے کہ ہمارا بیٹا کافر ہو گیا، وہابی ہو گیا، مرتد ہو گیا، پوری قوم دشمن ہے، پورا قبیلہ دشمن ہے۔ لیکن اللہ کی قسم ان غموں کے بعد، ان پریشانیوں کے بعد پھر اللہ کی جنت کی وہ نعمتیں ہیں جن کا اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے۔ استقامت وہ عظیم عمل ہے،
اللہ کی توحید پہ ڈٹ جانا، اسلام کے مسئلوں پہ ڈٹ جانا وہ عظیم عمل ہے جو انسان کو اللہ کی جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، جو انسان کو رب کی جنت کا مہمان بنا دیتا ہے۔ وہ جنت جس کے اہل ایمان متلاشی ہیں، وہ جنت جس کے لیے اہل ایمان تڑپتے ہیں، وہ جنت جس کے لیے اہل ایمان سجدوں میں اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، سوالی بنتے ہیں، وہ جنت مل رہی ہے راہ استقامت کا راہی بننے کے بعد۔ اور یہ استقامت کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ مولا اپنے نبی کو اس کا حکم دیتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، فاستقم کما امرت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جم جائیں، ڈٹ جائیں، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اللہ کے دین پہ ویسے قائم رہیں۔ کہ میرے نبی پیارے حبیب امام الانبیاء امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں نہیں آئی، لالچ کے پہاڑ نہیں کھڑے کیے گئے۔ قوم نے آ کر کہا تھا اگر آپ چاہتے ہو سرداری کی خواہش ہے اس لیے یہ دین لے کر آئے ہو، ہم آپ کو عرب کا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو مال آپ کے پاس بہت زیادہ ہو تو ہم سارے عربوں میں سب سے زیادہ امیر آدمی آپ کو بنانے کے لیے تیار ہے، مال کے انبار لگانے کو تیار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی کسی خوبصورت لڑکی سے ہو، آپ اشارہ کیجئے، اس لڑکی سے آپ کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لالچ ہے۔ اور ڈر، دھمکیے، خوف کی فضا کیسے قائم کی؟ چچا کے پاس قافلہ بنا کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا تو اپنے بھتیجے کو ہٹا لے یا راستے میں سے ہٹ جا، ہم جانے اور یہ جانے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب چچا کی کمزوری کو دیکھتے ہیں تو ایک استقامت کا وہ درس دیا اپنی امت کو جو قیامت تک آنے والے اہل ایمان اور موحدین کے لیے نور کا مینارہ ہے۔ کہا چچا اگر یہ مکے والے آسمان کے سورج کو لا کے مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھ دیں، چمکتے ہوئے چاند کو محمد کے ہاتھوں پہ لا کے رکھ دیں، اللہ کی قسم یہ انہونا کام کر گزرے، محمد رب کی توحید کی دعوت سے پھر بھی باز نہ آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو حکم دیا اور آپ کے ذریعے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بھی حکم دیا۔ مالک کا فرمان سنیے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی اعلان کر دیجئے، اپنی امت کو درس دیجئے، میں بشر ہوں، اولاد آدم میں سے میرے پیارے حبیب، بشریت کے امام میرے پیارے حبیب، بشریت کے سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مخلوقات میں سب سے پیاری مخلوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل ترین مخلوق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا بشر ہوں، تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ مجھ پہ وحی ہوتی ہے، مجھ پہ اللہ کا پیغام آتا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ الہکم الہ واحد، اللہ تنہا الہ واحد ہے، الہ برحق ہے۔ انبیاء اللہ کی الوہیت کے شریک نہیں، ملائکہ اللہ کی الوہیت کے شریک نہیں، اللہ کے ولی اللہ کی الوہیت کے شریک نہیں، وہ الہ واحد ہے، تنہا رب ہے۔ وہ وہی فاستقیموا الیہ فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین، تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ ایمان پہ، ڈٹ جاؤ توحید پہ، اور اس اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور یاد رکھو جو شرک کرے گا اس کے لیے ہلاکتیں ہیں، اہل شرک کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ جو اس دنیا کے اندر شرک کرتا ہے اللہ کی توحید میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی صفات میں، دنیا تو اس کی خراب ہوتی ہی ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوگی۔ انسان کی غیرت کسی کی شراکت اپنی عزت میں برداشت نہیں کرتی، وہ تو خالق و مالک ہے، وہ اپنی عبادت میں کسی غیر کی شراکت کیسے برداشت کرے؟ اہل ایمان کو بھی حکم ہے، جو توحید کا پیغام تمہیں ملا ہے، اللہ وحدانیت کا جو درس تمہیں دیا گیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا، اس پہ ڈٹ جاؤ، کسی کو خاطر میں نہ لاؤ، کسی کی
اپنے اوپر ایسی بوجھ سوار نہ کرو کہ یہ کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا، کیونکہ یاد رکھو جو لوگوں کو راضی کر کے رحمان کو ناراض کرتا ہے، میرا جملہ یاد کرنا، جو لوگوں کو راضی کر کے رحمان کو ناراض کرتا ہے، رحمان تو اس سے ناراض ہوتا ہی ہوتا ہے، لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں، اور جو لوگوں کو ناراض کر کے رحمان کو راضی کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اپنی مخلوق کو بھی اس کے ساتھ راضی کر دیتا ہے۔ اور جو لوگوں پر بھروسے لگا کر اجی کیا کریں گے، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، اس کی ڈکشنری میں یہ لفظ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کہے گا، اس کی ڈائری میں یہ تو ہے کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، قوم کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی، سسرال کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، اس کو کبھی یہ فکر نہیں ہوا اللہ کیا کہے گا، اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا۔ جو اس طرح لوگوں کی پرستش کرتا ہے، ان کے ماتھوں پہ پڑے ہوئے بل کو دے کر اپنے دین کو بدل لیتا ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، دنیا بھی ان کی برباد اور آخرت بھی ان کی برباد۔ آئیے دیکھیں استقامت کا معنی کیا ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَصْلُ الْإِسْتِقَامَةِ اسْتِقَامَةُ الْقَلْبِ عَلَى التَّوْحِيدِ، استقامت کی اصل یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی توحید پہ ڈٹ جائے۔ اصل دین پہ استقامت کی روح یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی وحدانیت پہ ڈٹ جائے، وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے یقین کرے اللہ خالق کوئی خالق نہیں، اللہ مالک کوئی مالک نہیں، اللہ رازق کوئی رازق نہیں، اللہ داتا کوئی داتا نہیں، اللہ غریب نواز کوئی اور غریب نواز نہیں، اللہ مشکل کشا کوئی اور مشکل کشا نہیں، اللہ قانون ساز کوئی اور قانون ساز نہیں، اللہ کے لیے سجدے اب کسی اور کے لیے نہیں، رکوع اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں، فریادیں پکارے امیدیں لگا کر اس اللہ کو پکارا جائے گا، کسی اور کو نہیں۔ استقامت کی اصل روح یہ ہے اس دل میں توحید پختہ ہو جائے، وہ شرک کے ایک ذرے کو برداشت نہ کرے، جہاں سے شرک کی بدبو آتی ہے مومن وہاں سے بھی دور بھاگتا ہے، کوئی ایسا عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو توحید کی روح سے ٹکرا رہا ہو، کسی کے ساتھ ایسا رشتہ نہیں جوڑتا جس کی محبت مولا و مالک کی محبت سے مغلوب ہو جائے۔ اللہ کی محبت مغلوب ہو، مخلوق میں کسی کی محبت غالب ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا خوف، رب کا خوف، قہار کا خوف، جبار کا خوف، ذو انتقام کا خوف دب جائے، مخلوق میں سے کسی کا خوف زیادہ ہو جائے، مواحد کے دل میں ایسا خیال کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ اصل استقامت یہ ہے، یہ توحید دل میں ایسے رچ بس جائے پوری کائنات کو چھوڑنا آسان ہو، رب سے ناراضگی کو مول لینا آسان نہ ہو۔ فَمَتَ اسْتَقَامَ الْقَلْبُ عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ، جب دل اللہ کی معرفت پہ جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، اللہ کی معرفت اس کے دل میں پختہ ہو جاتی ہے، وَعَلَى خَشْيَتِهِ، اللہ کا خوف، وَإِجْلَالِهِ وَمَحَابَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَرِجَائِهِ وَدُعَائِهِ وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ، جب دل اللہ کو پہچان لیتا ہے، اس پہ ڈٹ جاتا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی بڑائی، اللہ سے محبت، اللہ پر امیدیں، اللہ سے دعا مانگنا، اللہ پر بھروسے کرنا، جب دل اس پہ قائم ہو جاتا ہے، استقامت الجوارح كلها على طاعتی، تو انسان کا سارا جسم اللہ کی اطاعت پہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جب دل میں ڈر اللہ کا ہو، محبت اللہ کی ہو، امیدیں اللہ سے ہو، بھروسے اللہ پہ ہو، خوف اللہ کا ہو، تو یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ زبان، یہ قدم، یہ ران، یہ جسم کا ایک ایک عضو پھر اللہ کی اطاعت پہ ہوتا ہے، اللہ کی بغاوت پہ نہیں ہوتا۔ جنت میں لے جانے والا ایک اور عمل، حق کو جاننے کے بعد، حق کو پہچاننے کے بعد اس کا کھلم کھلا اظہار کرنا۔ حق کو سمجھ لیا، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اندر جا کے کنڈی لگا کے سو جاؤں،
جب انسان اللہ کی معرفت کو سمجھتا ہے، رب کی توحید کو جانتا ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، وہ کھل کھلا کے اعلان کرتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ مکے کے اندر ظالم ظلم کر رہے، مارنے والے مار رہے، سیدنا بلال کی زبان سے احد 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 کا ترانہ گونج رہا۔ ذرا سوچئے اللہ کے لیے ہماری کیفیت کیا ہے؟ کیا توحید کو سمجھنے کے بعد ہم اپنے دوستوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو یہ درس دیتے ہیں، اپنے قریبیوں کو یہ بات بتاتے ہیں، یا پنجابی میں کہتے ہیں دند وٹ جانے ہیں، شرک کو دیکھ کے بھی چپ کر جاتے ہیں، کفر کو دیکھ کر بھی ہمارے اوپر اپنی مصلحتیں اتنی طاری ہو جاتی ہیں کہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس مجلس میں ہم نے یہ بات کہہ دی نا تو فلاں بندہ ناراض ہو جائے گا۔ ارے بھائی، اس مجلس کا اگر اللہ نے تجھ سے حساب مانگ لیا اور اس دن مولا ناراض ہو گیا، تجھے کون بچائے گا؟ جنت میں لے جانے والا ایک عمل، حق کو جان کر، حق کو پہچان کر برملا اس کا اظہار کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ درس تو پہلے ہی دے کر گئے، بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں پیارے حبیب کی ایک بات پتہ لگ جائے، کلام الہی کی ایک آیت پتہ لگ جائے، دین کا کوئی ایک مسئلہ یقینی طور پہ سمجھ لو تو اس کو بیان کرو، اس کو پہنچاؤ۔ اس کا صلہ کیا نکلے گا؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ ملے گا کیا؟ حق کو سمجھ کر، جان کر، پہچان کر برملا اس کا اظہار کرنے سے مصیبتیں آ سکتی ہے، بندہ مر بھی سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے لیے یہ کام کرتا ہے اگر نتیجہ چاہتا ہے تو آئیے سورۃ یاسین کے اس واقعے کو اپنے سامنے رکھیں۔ انبیاء قوم کو دعوت دے رہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہے، قوم انکار کر رہی۔ اللہ کا ایک ولی غار میں بیٹھا، مالک کی عبادت میں لگا ہوا، اسے بھی خبر پتہ لگتی ہے، انبیاء کا مکالمہ اس تک بھی پہنچتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہوا آتا ہے، آ کر انبیاء سے پوچھتا ہے آپ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی اس کو اپنا پیغام سناتے ہیں۔ وہ جواب میں پوچھتا ہے آپ کو اس دعوت کے بدلے میں کیا چاہیے؟ کتنے پیسے چاہیے؟ کتنا مال چاہیے؟ انبیاء جواب میں کہتے ہیں ہم اپنا اجر اللہ سے لیتے ہیں، ہم یہ مال کمانے کے لیے پیغام نہیں دے رہے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، بس اللہ کی توحید کو قبول کر لو، تمہارے اس توحید کے عمل کو قبول کرنے سے ہماری دعوت کا نتیجہ نکل آئے گا، اللہ کے ہاں ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ تو وہ اپنی قوم سے کہنے لگا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم، یہ رسول، یہ اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، ان کے راستے پر چلو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کے راستے پہ چلو جو تمہیں دین سکھانے کے بعد تم سے پیسہ نہیں مانگتے، سوال نہیں کرتے اجر کا، اور وہ ہدایت کی راہ پر ہیں، وہ راہ ہدایت کے راہی ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اس کے بدلے میں دنیا کے خواہش مند نہیں ہیں، اور نبیوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، قوم کو پیغام دیا، قوم کو دعوت دی، خود توحید سمجھ آ گئی، اب آواز کیا لگا رہا ہے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہوا، میں اس اللہ کی پوجا کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ اے قوم، تمہیں تو پیغام دیا کہ آؤ اللہ کی عبادت کرو، لیکن میں اپنی بات بھی تمہیں بتاتا جاؤں کہ میں بھی اس دعوت کو تسلیم کر چکا ہوں، میں اس دعوت کو مان چکا ہوں، میں اس دعوت پہ عمل کر رہا ہوں، میں اعلان کر رہا ہوں اس اللہ کی عبادت اور پوجا کا جس اللہ نے مجھے پیدا کیا اور جس اللہ کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، أَأَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، کہ اللہ کے علاوہ میں غیروں کو الہ پکڑوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں اپنا مشکل کشا و حاجت روا سمجھوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں اپنا داتا و دستگیر بناؤں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ایسی امیدیں لگا کر بیٹھوں کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو یہ بابا دے دے گا، بیمار ہو گیا تو یہ پیر شفا دے دے گا، فقیر ہو گیا تو یہ تو ہے ہی غریب نواز جھولیے بھر دے گا،
آتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. اللہ کے علاوہ کیسے میں غیروں کو الہ پکڑوں؟ اگر اللہ کی طرف سے کوئی نقصان میرے نصیب میں لکھا ہو، ان کی شفاعت بھی مجھے فائدہ نہیں دے گی. اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آنی ہو تو کسی دنیا میں کسی کی سفارش، کسی کی جاہ و حشمت، کسی کی قوت ایسی نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے اس مصیبت اور غم اور دکھ کو ٹال سکے. اعلان کر رہا ہے قوم کے سامنے، قوم مشرک ہے، قوم رسولوں کی باغی ہے، یہ تنہا ہے. قوم کو دعوت دے کر پھر اپنا ایمان کھول کے بیان کر رہا ہے انی اذا لفی ضلال مبین. اگر میں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ پکڑ لیا، کسی اور کی پوجا شروع کر دی، تعظیم کے نام پہ سجدے کیے، یا میں نے ان کے ساتھ وہ رشتہ جوڑا جو تنہا ایک الہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ انی اذا لفی ضلال مبین، میں تو کھلی ہوئی گمراہی میں گر جاؤں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، انی آمنت بربکم، سنو میری قوم، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، سنو میری دعوت کو، سنو میرے پیغام کو، سنو میری جرت کو. میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا. ان بتوں کا انکاری، ان جھوٹے الہوں کا انکاری، ان پوجے جانے والے خداؤں کا انکاری ہو کر آمنتو، میں اعلان کر رہا ہوں، میں ایمان لا رہا ہوں اس پر جو میرا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے. انی آمنتو بربکم، میں تمہارے رب پہ ایمان لے آیا، وہی تمہارا رب ہے، وہی میرا رب ہے. قوم سے برداشت نہ ہوا، توحید کا یہ درس قوم سہ نہ سکی. اللہ کے اس ولی کو شہید کر دیا گیا، قتل ہو گیا توحید کے راستے میں. اور اللہ کی قسم، کائنات پہ سب سے مبارک خون وہ ہے جو اللہ کے نام پہ گرتا ہے. پیارے بھائیوں، یاد رکھنا، موت ایکسیڈنٹ میں بھی آ جاتی ہے. آتی ہے یا نہیں؟ روڈ ایکسیڈنٹ میں بندے مرتے نہیں دیکھے آپ نے کبھی؟ ہسپتال کے بستروں پہ تڑپتے ہوئے مریضوں کو کبھی نہیں دیکھا؟ موت آتی ہے یا نہیں؟ مبارک ہے وہ موت جو اللہ کے نام پہ آ جائے. مبارک ہے وہ موت جو مشرکوں کے ہاتھ سے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے ہوئے آ جائے. یہ کتنی مبارک ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی اپنے اللہ سے، اے اللہ میرا جی چاہتا ہے میں تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. قوم اس توحید کے داعی کا پیغام برداشت نہ کر سکی، قتل کر دیا اللہ کے لیے، شہید ہو گیا اللہ کے نام پہ. لا الہ الا اللہ کے لیے قتل ہونے والے کو ملا کیا. آئیے کلام الہی سنیے. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. یہ اللہ کے لیے اپنی جان لٹا گیا، قربان ہو گیا. اللہ مالک نے اپنی توحید کے راستے میں مرنے والے شہید کو اپنی جنتوں میں داخل کر دیا. یہ شہید جنت میں داخل ہو رہا ہے اور آواز کیا لگا رہا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے اس موت کے بدلے میں، توحید کے راستے پہ قتل ہونے کے بدلے میں اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا. اللہ جب بھی ہمیں موت دینا شہادت کی موت ہے. لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے ہوئے ہماری روح نکل رہی ہو، لا الہ الا اللہ کا درس دیتے ہوئے ہمارے اوپر موت طاری ہو رہی ہو. شہید نے کیا کہا سنا آپ نے؟ یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے میرے سارے گناہ ہی معاف کر دیے اور مجھے اکرام والوں میں، انعام والوں میں، فائزین میں، کامیاب لوگوں میں، اہل جنت میں شامل کر دیا. شہید کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے. شہید واپس آ کے خود نہیں بتا سکتا. جی ہمارے شہید تو یہیں پھرتے ہیں نا، ہمارے شہید تو یہیں مان دے بابا جی بس یہیں ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے. آپ کی آنکھ کا قصور ہے، پیر جی ایتھی لگے پھرتے ہیں.
شہید زندہ ہوتے ہیں جی، بالکل زندہ ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا شہید زندہ ہوتے ہیں؟ جو شہید زندہ ہوتا ہے، نبی بھی زندہ ہوتے ہیں، سارے زندہ ہیں، بس آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتے، یہیں کہیں گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو نہیں دیکھ رہے. سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. 2 بندے اللہ کے راستے میں قتال کے لیے گئے، ایک زندہ واپس آ گیا، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ غازی. دوسرا قتل ہو گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید. اس کی بیوی کس کی بیوہ ہوئی، غازی کی یا شہید کی؟ زندہ کی یا مردہ کی؟ جو مر گیا، جو قتل ہو گیا، جو شہید ہو گیا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، وراثت تقسیم ہو گئی، ڈیڈ باڈی بن گئی، لاش کو اٹھا کے لایا گیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ شہید ہونے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے. شہید ہونے کے لیے پہلے جو مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، جو زندہ آ جاتا ہے وہ شہید، وہ غازی ہوتا ہے. ہاں، اللہ نے شان اتنی بخشی ہے، جو خود اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے. میرا مولا کہتا ہے اس کو مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے. پر یہ زندہ کہاں ہے؟ لاہور میں، دہلی میں، یہ زندہ کانپور میں، یہ زندہ گجرانوالے میں ہے، یہ زندہ بابا شادی شہید کے مزار پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ زندہ ہے کہاں؟ عند ربہم، رب کی جنت میں زندہ ہے. دنیا میں اس کی بیوی عدت گزار کے کسی اور کی بیوی بن گئی. دنیا میں اس کا مال تقسیم ہو گیا. دنیا میں لوگوں نے کہا یتیم ہیں، یہ ان کا باپ اللہ کے راستے میں مارا گیا، یہ یتیم ہو گئے. بچے یتیم ہوئے، بیوی بیوہ ہوئی، مال تقسیم ہوا. اللہ نے عزت اتنی دی کہ اس کو کوئی مردہ نہ کہے، یہ زندہ ہے. پر زندہ پاکستان میں نہیں، بر صغیر میں نہیں، یہاں آپ کی گلیوں میں نہیں، آپ کے مسئلے حل کرتے ہوئے نہیں پھر رہے. یہ زندہ کہاں ہے؟ جنت میں. یہ دنیا میں واپس آ سکتے؟ اگر آ سکتے تو یہ شہید کا قصہ جو قرآن نے سنایا، وہ کبھی کہتا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو میرے حال کی خبر ہو جاتی. وہ تو حال کی خبر دینے کے لیے خود آ سکتا تھا یا نہیں؟ اللہ کے لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو. شہداء اللہ کی جنتوں میں ہیں. ہماری زندگی کا انہیں شعور نہیں، ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں. جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک اور عمل، تنہائی میں آذان دینا، آذان کا جواب دینا. وہ عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. انسان تنہا ہے کسی جگہ پہ اور وقت نماز کا ہو جائے، وہ کھڑے ہو کے آذان دے، نماز پڑھے. یہ عمل کتنا پیارا ہے، اللہ اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے. آئیے ابو داؤد کے اندر یہ روایت حدیث نمبر 1203 سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعجب ربک من راعی غنم، اللہ تعالیٰ ایک بکریوں کے چرواہے کے حال کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہے اور یؤذن للصلاۃ ویصلی، جب نماز کا وقت ہوتا ہے اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے. تنہا ہے، اکیلا ہے، ساتھ کوئی نہیں ہے، بکریاں چرا کے گزارا کر رہا ہے، لیکن نماز کے وقت پہ اذان بھی دیتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے. مالک کیا فرماتا ہے؟ فیقول اللہ انظروا الی عبدی، دیکھو میرے بندے کی طرف دیکھو، یؤذن ویقیم الصلاۃ یخاف منی قد غفرت لعبدی وادخلته الجنہ. میرے بندے کو دیکھو، یہ مجھ سے ڈر رہا ہے، اس کے دل میں میری توحید، میرا خوف موجود ہے، یہ مجھ سے ڈرتا ہے، نماز کے وقت پہ اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے. لوگوں یاد رکھو، میں نے اپنے بندے کو معاف بھی کر دیا، جنت بھی دے دی. اگر آپ اس حدیث پہ غور کریں تو ہمیں کتنا درس مل رہے. یہ وہ ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اذان کے وقت پہ اذان دیتا ہے. اور وہ جو اپنے کمرے میں بیٹھا رہے اور اذان سن کے بھی مسجد کو نہ جائے، اذان سن کے بھی کنڈی لگا لے، دروازہ بند کر لے، اذان سن کے بھی کرمٹ بدل کے سو جائے، الارم بجتے ہوئے کو بند کر دے کہ چل کوئی نہیں 9 بجے اٹھ کے پڑھ لوں گا. کیا اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف ہے؟ کیا دوسرے لفظوں میں اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہے؟ اللہ کی توحید کو اس نے سمجھا ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جو وقت پہ اذان دے، نماز پڑھے، اللہ کی جنت کا سودا کر لیتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 850 سنیے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن کہے اللہ اکبر، تم میں سے جو اذان سن رہا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہے۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پوری اذان کا جواب دیتا رہے۔ جب وہ حی علی الصلاۃ کہے گا تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح اذان کا جواب دیتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ اور وہ بھی کہے لا الہ الا اللہ من قلبہ، جملے میرے پیارے حبیب کے نہ بھولنا، یہ لا الہ الا اللہ زبان سے نہ ہو، من قلبہ اس کے دل سے نکلے، دخل الجنہ، اللہ اس عمل پہ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ مالک اس کو جنت دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ من قلبہ، وہ دل سے توحید پر یقین رکھتا ہو، ایمان لاتا ہو۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کے ہاتھ میں کڑے منکے، اس کے بازو میں تعویذ، اس کے گلے میں تعویذ، اس کا ماتھا پیروں کے سامنے سجا ریت، اس کی کمر ہر سید کو دیکھ کے جھکنے کی ایکٹنگ نہ کرتی ہو۔ من قلبہ لا الہ الا اللہ اس کے دل سے نکل رہا ہو، توحید کو جانتا اور سمجھتا ہو، اللہ کی معرفت اس کے دل میں پختہ ہو۔ جب اس طرح اذان کا جواب دیتا ہے اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ وضو کے بعد دعا پڑھنا، 2 رکعت نماز ادا کرنا، یہ بھی وہ عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 553 کو سنیے۔ سیدنا عقبہ بن عامر کے کچھ اونٹ تھے اور کچھ لوگ اپنے اونٹ جمع کر کے ڈیوٹی لگا دیتے تھے، آج تم چرا لو، آج تم چرا لو، آج تم لے کے جاؤ اونٹوں کو۔ تو کہا جس دن میری باری تھی تو میں سر شام جلدی جلدی اونٹوں کو ہانک دیا، بند کر دیا، اور میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ جب میں آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم يقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ وجہہ الا وجبت لہ الجنہ۔ مومن آدمی وضو کرے اور بہترین وضو کرے، اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو 2 رکعتیں ادا کرنے کے لیے۔ سنیے، وضو کرے اور بہترین وضو کرے، تیزی سے ایسا وضو نہیں کونی بھی خشک ہے، داڑھی بھی خشک ہے، تھوڑی بھی خشک ہے، ایڑیے بھی خشک ہے، جلدی جلدی بھاگم بھاگیا، پانی گرم ہے تو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کر رہا، یا سردی ہے اور وہ ہاتھ لگانے کے لیے دل نہیں کر رہا اس کا، اور وہ عجیب سا وضو کر کے مگرو لان والا کام کرتا ہے۔ نہیں، تسلی سے، پیار سے، محبت سے، عبادت جانتے ہوئے اس عمل کو بہترین وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، مقبل علیہما بقلبہ، اپنے دل کے ساتھ ان 2 رکعتوں کی طرف متوجہ ہو، جو پڑھ رہا ہے اس کے معنی پہ غور کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ گویا اس کا مکالمہ ہو رہا ہے، توجہ ساری نماز پہ ہے، نماز سے باہر نہیں کہ ابھی نماز ختم ہوگی تو میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے وہاں بھی جانا ہے، میں نے وہاں بھی جانا ہے، اور نماز کے اندر موبائل سے بھی کھیل رہا ہے، رومال سے بھی کھیل رہا ہے، خارش بھی کر رہا ہے، اور توجہ بالکل اس کی جیسے نماز کے اندر ہے نہیں، ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے، نہیں، نماز ایسی کہ وہ اپنے دل سے اس نماز کی طرف جھکا ہوا ہے، اور اس کا دل، اس کا جسم، اس کا چہرہ، اس کی سوچ، اس کا دل و دماغ مکمل نماز میں ہے۔ ایک دفعہ وضو کیا، صرف 2 رکعت نماز ادا پڑی دل کی حضوری کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، نتیجہ کیا نکلا؟ الا وجبت لہ الجنہ، اللہ اس پر اس کے اس عمل سے جنت کو واجب کرا دیتا۔ سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کتنا زبردست عمل ہے، کتنا زبردست عمل ہے۔ تو اچانک مجھے کسی نے کہا التی قبلها اجود، جو اس سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اس سے بھی پیارا عمل ہے، وہ اس سے بھی زیادہ عظیم عمل ہے جو اس سے پہلے بتا دیا۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، وہ فرمانے لگے میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، تم بعد میں آئے تھے، میں پہلے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تم میں سے کوئی بندہ، کوئی اہل ایمان، کوئی مومن جب وضو کرتا ہے اور وضو کے اندر بالکل محبت اور پیار کے ساتھ بہترین وضو اپنے اعضاء کو دھوتے ہوئے مبالغہ کرتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت آتی ہے
آپ نے فرمایا قیامت کے دن اہل ایمان کو جنت میں وہاں تک مومن کو زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا تھا. مبالغہ کرتا ہے دھونے میں، بہترین وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد پھر کہتا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، الہ برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے جی چاہے جنت میں چلا جائے. وضو کیجئے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھیے، پھر 2 رکعت نماز ادا کیجئے. اس نماز میں آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو، نماز کی طرف ہو، دنیاوی امور سے آپ کٹے ہوئے ہوں تو یہ وضو، اس کے بعد یہ دعا، اور اس کے بعد 2 رکعتیں. یہ عمل کرنے کے بعد ایک روایت کہتی ہے جنت کے 8 دروازے کھل گئے، دوسری روایت کہتی ہے کہ انسان اس پر اللہ کی جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک ایک عمل سے آپ کو جو چیز سمجھائی جا رہی ہے وہ توحید کا پیغام ہے. وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. توحید کا پیغام نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی معبود برحق نہیں. پورا درس آپ کو توحید کا مل رہا ہے. 5 نمازیں، اس کی حفاظت، وہ عظیم عمل ہے جو ان 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے. مسند احمد حدیث نمبر 18345، سیدنا حنظلہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من حافظ علی الصلوات الخمس، جس نے حفاظت کی ان 5 نمازوں کی، وہ حفاظت کیسی ہو؟ رکوعہن وسجودہن ووضوئہن ومواقیتہن، حفاظت کرے 5 نمازوں کی، سجدوں کی حفاظت، رکوع کی حفاظت. وہ رکوع میں اللہ کے لیے جب گیا، اب یہاں پر اس کی ساری تسبیحات اللہ کے ساتھ گفتگو ہو، توجہ کہیں اور دائیں بائیں نہ ہو، سجدے ہو تو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جتنا سجدے میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے کسی اور جگہ پہ قریب نہیں ہوتا. جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کو زیادہ مانگنا چاہیے، زیادہ سوال کرنا چاہیے، زیادہ اپنے گناہوں سے معافی کی درخواست دینی چاہیے، یا ٹھونگا مار کے سیدھا اٹھ جانا چاہیے کوے کی طرح؟ ہمارے سجدے کی کیفیت کیا ہے؟ یہاں پیارے حبیب بیان کیا کر رہے؟ وہ حفاظت کرے رکوع کی، سجود کی، وضو کی اور نماز کے اوقات کی. جس وقت میں نماز پڑھی ہے کیا یہ نماز کا وقت ہے؟ کیا میں کھانے پینے، گپے شپے ہانکنے، کرکٹ میچ دیکھنے، دنیا کے سارے معاملات، موبائل پہ گیم کھیلنے، ان سب کو وقت پہ ادا کرتا ہوں؟ ایک نماز ایسا مان لے کہ چل کوئی نہیں، رات کو سونے سے پہلے 5 اکٹھی کر کے پڑھ لیں گے، اور وہ یہ سارا کرتے ہوئے اس کے دل میں یقین کیا ہو؟ وَعَلِمَ أَنَّهُنْ حَقٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اس کو یقین ہو، اس کو علم ہو، وہ جانتا ہو کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اللہ کا حق ہے، میرے اوپر فرض ہے، یہ اللہ کا حق ہے. دخل الجنہ. اگر کوئی بندہ اس طرح یہ 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے. سوچیے اللہ کے لیے یہ 5 نمازیں بڑی قیمتی ہیں. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مثال دیتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور دن میں 5 مرتبہ وہ اس نہر میں نہائے، اس کے جسم پہ میل رہے گی؟ جی نہیں رہے گی. فرمایا جو بندہ 5 وقت اللہ کے سامنے جھکتا ہے، 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اس کے کھاتے میں گناہ نہیں رہتے. نہانے سے میل اتر جاتا ہے، نمازوں سے گناہ اتر جاتے ہیں، وضو سے گناہ اتر جاتے ہیں. ہماری نمازوں کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے؟ اللہ کے لیے سوچیے. ہر بندہ، ہر مسلمان بھائی اپنے گریبان میں جھانکے. سب سے پہلے فجر کی نماز، خاص طور پہ فجر کی نماز میں ہمارا کیا حال ہے؟ ہفتے میں کتنے دن ہم اپنے بستر پہ ہوتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں؟ عصر کی نماز کا ہمارا کیا حال ہے؟ یہ 2 نمازوں کا میں نے خاص طور پہ کیوں ذکر کیا؟ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی جنت میں گیا، اور ان 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز. اور دوسرا، اس موقع پہ شیطان کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. وہ کیسے؟ رات کو لیٹ سو گے تو فجر پہ اٹھنے شیطان نہیں دے گا. اور عصر، ظہر کے بعد ڈیوٹی ختم ہوئی، کھانا کھائے، سو گئے،
اب بعض ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی 5 بجے ہے، ان کی ڈیوٹی 5 بجے ہے اور عصر کی نماز 3:45 ہے، اور وہ کیا سوچتے ہیں کہ اب 3:45 اٹھ کے نماز اگر پڑھ لی تو ہمارا جو درمیان کا گھنٹہ ہے تو مارا گیا نا، نہ سون جوگے رہاں گے نہ کام تے جان جوگے رہاں گے، تو یوں کرتے ہیں سو جاتے ہیں، 5 بجے اٹھیں گے تو اس وقت ہی نماز پڑھ لیں گے۔ تو کیا انہوں نے وقت کی حفاظت کی؟ جنت میں جانے کا جو عمل پیارے حبیب نے بیان کیا وہ سجدوں کی حفاظت، رکوع کی حفاظت، وضو کی حفاظت، ان کے ٹائم کی حفاظت، جس وقت پہ اللہ نے فرض کیا ہے اس وقت کی حفاظت، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے میرے مولا کا میرے اوپر، تو اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ رکوع اور سجود کی حفاظت سے مراد نماز میں اطمینان، نماز میں سکون۔ اگر نماز میں سکون نہ ہو، جملہ سننا، اگر نماز میں اطمینان نہ ہو، اگر نماز میں سکون نہ ہو، صحابی بھی نماز پڑھے سکون نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی واپس کر کے کہتے ہیں کہ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے نماز پڑھی، آپ کو کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر نماز پڑھی، پھر آپ کے پاس آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر نماز پڑھی، پھر آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کتنی بار نماز پڑھی تھی صحابی نے؟ 3 بار۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار کیا کہا؟ تیری نماز، واپس جا دوبارہ نماز پڑھ۔ وہ بیٹھ گئے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سکھائیے، میری غلطی بتائیے، جیسی مجھے آتی تھی میں نے پڑھ لی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تعلیم دی، اور یہاں پہ خاص جس چیز کا درس دیا وہ اطمینان اور سکون۔ اگر رکوع میں، اگر سجدے میں اطمینان نہیں، آپ کے دل سے آواز نہیں نکل رہی، تو وہ نماز کیسی ہے؟ اللہ ہمیں نمازوں کے اندر سکون عطا فرمائے۔ آج تو دنیا نے نماز کو کھیل بنا لیا ہے۔ اس رمضان کے اندر ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا موقع ملا، غالباً کسی ملک کی وہ تراویح کی نماز کا منظر تھا۔ 10 منٹ میں 23 رکعت پڑھائی گئی، 10 منٹ میں 23 رکعت۔ اللہ کی قسم وہ نماز کو کھیل بنایا ہوا ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے، مسلمانوں جب بارش نہیں ہوتی تو کیا حکم ہے شریعت میں؟ جی، جب بارش نہیں ہوتی، پانی روک دیا جاتا ہے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر کیا حکم ہے؟ شریعت کیا درس دیتی ہے؟ نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ نماز استسقاء پڑھنے سے بارش کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور بارش کا نزول میرا اور آپ کا ذاتی مسئلہ ہے یا کائنات پوری کا مسئلہ ہے؟ جی توجہ چاہوں گا، بارش کا نزول میرا اور آپ کے گھر کا پرابلم ہے یا پوری کائنات کا پرابلم ہے؟ جانوروں کے ساتھ اس کا تعلق، درختوں کے ساتھ اس کا تعلق، مردہ زمینوں کے ساتھ اس کا تعلق، جراثیم کے قتل کرنے سے، یعنی آپ بارش کے فوائد گننا چاہیں تو شاید گھنٹوں گزر جائیں۔ اب سوچئے، ایک جملہ بڑی محبت سے عرض کروں، جب بارش جو کائنات کا آفاقی مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، میری اور آپ کی ٹینشن گھر کے اندر، میری اور آپ کی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی دکھ ہو، تو کیا وہ نماز سے حل نہیں ہوگا؟ جب نماز سے کائنات کے مسائل حل ہو رہے ہیں، میرے گھر کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے؟ شرط کیا ہے؟ اس نماز میں میرا دل ہو، اس نماز میں اطمینان ہو، سکون ہو، جو دعائیں نکلے وہ میری دل کی دنیا سے نکلے، جو آواز نکلے وہ روح سے نکلے، زبان سے پہلے روح آواز دے رہی ہو۔ جب اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 430، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ انی فرضت علی امتک 5 صلوات، اللہ مالک نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میرے پاس یہ عہد محفوظ ہے کہ جو ان 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا میں اس کو اپنی جنت عطا فرماؤں گا۔ جو ان 5 نمازوں کی حفاظت، اور میں نے 5 نمازوں کی حفاظت بیان کر دی، اس سے مراد کیا ہے؟ جو ان 5 نمازوں کی حفاظت فرمائے گا میں اس کو جنت عطا فرما دوں گا، اور جو ان 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا، آئیے مالک کیا فرماتا ہے، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِندِي، پھر میرا اور اس کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔
5 نمازوں کی حفاظت کرنے والے کا اللہ کے ہاں عہد و پیمان ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت عطا فرمائے، اور جس نے 5 نمازوں کی حفاظت نہ کی اس کا اور خالق کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں۔ اللہ کے لیے سوچئے، ہماری زندگی اگر نمازوں کے بغیر گزر رہی ہے تو اللہ کی قسم یہ جانوروں والی زندگی ہے، یہ انسانوں والی زندگی نہیں۔ انسان اپنے خالق و مالک کو بھلایا نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والا بنائے، ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اور جب اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔